آبِ ہرمز جمعے سے کھل جائے گی، کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ ٹرمپ کی فرانس میں امیر قطر اور اماراتی صدر سے ملاقاتیں، کہا ایران سے معاہدہ منصفانہ ہے، معاہدے کا متن جلد جاری ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو ذمہ داری دکھائیں، امریکہ کے بغیر اسرائیل نہ ہوتا۔ بیروت پر حملہ پسند نہیں آیا، ایک فرد کے لیے پوری عمارت نہیں گرا سکتے، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ سے مذاکرات 2 مراحل میں ہوں گے۔ پہلے آبِ ہرمز اور ناکہ بندی پر بات ہوگی، انفراسٹرکچر کی بحالی پر بات کی جائے گی۔ اگلے مرحلے پر ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں سفارتکاروں کو تفصیلات بتائیں، کہا لبنان پر حملہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگا۔ جوہری معائنہ کار ایران جا سکیں گے، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دعویٰ، کہا خلیجی ممالک ایران کو $300 ارب دیں گے۔ ایران افزودہ یورینیم کا خاتمہ کرے گا، امریکہ IAEA ایران کی مدد کریں گے۔ مفاہمتی یادداشت کا متن جمعے کو جاری ہوگا۔ ایران امریکہ امن معاہدے پر دستخط جمعے کو ہوں گے۔ تقریب پاکستان کی میزبانی میں سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو اسلام آباد سے روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء بھی جائیں گے۔ ایران کی جانب سے اسپیکر باقر کالباف شرکت کریں گے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ ایران معاملے میں میرا کردار محدود تھا، جو کیپٹن ہدایت دیتا ہے کھلاڑی وہی کرتا ہے، فیلڈ مارشل نے بطور کیپٹن میدان میں کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام امن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل سچی بات کرتے ہیں، اس لیے امریکہ اور ایران نے ان پر اعتماد کیا۔ محسن نقوی کی محرم میں علماء سے یکجہتی کا پیغام دینے کی اپیل، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا ہے، فرقہ واریت سے اجتناب میں ہی عافیت ہے۔ امریکہ ایران جنگ کا ایشو پیچیدہ ہے، جنگ نہ رکتی تو نتائج سنگین ہوتے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کا بطور ثالث کردار انتہائی ذمہ دارانہ رہا۔ دنیا پاکستان کے ثالثی کردار کو تسلیم کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صرف امن چاہتے ہیں، فیلڈ مارشل پاکستان نے یہ جنگ لڑے بغیر جیتی۔ پانی کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کا موقف واضح ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور کریں گے، وقت آنے پر سٹیٹس کو بحال کر کے دکھائیں گے۔ مسلح افواج ملکی مفادات کا تحفظ کرنا جانتی ہیں۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7%، پینشن میں صرف 3.5% اضافہ تجویز، بلدیاتی اداروں کے لیے 803 ارب 88 کروڑ مختص، ترقیاتی بجٹ 752 ارب روپے مقرر، تعلیم کے لیے 750 ارب، صحت کے لیے 500 ارب 62 کروڑ تجویز، لاہور میں صاف پانی اور سینیٹیشن کے منصوبوں کے لیے 507 ارب روپے رکھے گئے ہیں، زراعت لائف سٹاک کے لیے 132 ارب 54 کروڑ تجویز، ماہی پروری کے لیے 111 ارب 97 کروڑ روپے مختص۔ بجٹ میں امن و امان کے لیے 525 ارب تجویز، 2 لاکھ افراد کو 300 ارب کے بلا سود قرضے ملیں گے۔ پنجاب کابینہ کے خراجات کے لیے 70 کروڑ 31 لاکھ روپے مختص، 91 سیاسی عہدوں کی تنخواہوں اور امارات کے لیے 70 کروڑ روپے کا بجٹ، 40 وزراء، 40 پارلیمانی سیکرٹریز، 5 مشیروں، 5 خصوصی معاونین کے لیے 54 کروڑ مختص، وزراء کی بنیادی تنخواہوں کے لیے 32 کروڑ 38 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، پارلیمانی سیکرٹریز کے لیے 15 کروڑ 29 لاکھ روپے تجویز، سیاسی عہدیداروں کے الاؤنسز کے لیے 11 کروڑ 27 لاکھ روپے مختص، ہاؤس رینٹ اور یوٹیلیٹی الاؤنس پر کروڑوں روپے خرچ ہوں گے۔ عوام کو ریلیف اور خدمت کا سفر جاری رہے گا، وفاق کو بڑی رقم دینے سے فرق پڑا ہے، پوری کوشش ہے عوام پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا یہ امید کا بجٹ ہے۔ مریم نواز کی پنجاب اسمبلی آمد، بجٹ تقریر سنی پھر روانہ ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی کا منصوبہ، وزیر اعظم کی منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ منصوبے کے اخراجات وفاق برداشت کرے گا،
شمسی توانائی سے گلگت بلتستان کو بڑا ریلیف ملے گا۔ گلگت بلتستان میں استحکام پاکستان پارٹی کا سرپرائز، 4 نو منتخب ارکان آئی پی پی میں شامل ہو گئے۔ صدر آئی پی پی علیم خان سے 4 نو منتخب ارکان کی ملاقات، بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے نمبر گیم کا کھیل جاری، جیتنے والے 4 آزاد ارکان استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ پیپلز پارٹی 10 سیٹوں کے ساتھ سب سے آگے، مسلم لیگ نون کی 4 اور آئی پی پی کی 4 سیٹیں، 2 آزاد امیدوار بھی کامیاب۔ مجلس وحدت المسلمین کی 1 سیٹ، 3 نشستوں کا فیصلہ باقی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد حکومت سازی کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کی امید۔ گلگت بلتستان میں مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، رکاوٹیں کھڑی کی گئی تو سارا عمل سبوتاش ہو سکتا ہے۔ عبدالقادر پٹیل نے وفاقی حکومت کو خبردار کر دیا، کہا پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں واضح کامیابی حاصل کی، حکومت کا ٹیکس بوجھ زیادہ تر غریب طبقے پر پڑ رہا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سیاسی تنازع نہ بنایا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے وفاقی بجٹ پر تحفظات برقرار، ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو دکھائے گئے اور پیش کیے گئے بجٹ میں تضاد ہے۔ بلاول بھٹو خدشات دور ہونے تک قومی اسمبلی میں اظہار خیال نہیں کریں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ضروری، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، ایسا حل نکالا جائے جو وہاں کے عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کا مرکز افغانستان ہے، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے لیے مثبت کردار ادا کیا، مگر بدلے میں صرف سیکیورٹی گارنٹی درکار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ آمد، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال اور امن و امان کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے ایران امریکہ مذاکرات اور حکومتی اقدامات پر حافظ نعیم کو اعتماد میں لیا۔ حافظ نعیم نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا، خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ ایران معاہدے کا فاتح بن کر ابھرا، اسرائیلی رد عمل ہماری کامیابی کا واضح ثبوت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایرانی قوم اور افواج کی بہادری نے فتح کی راہ ہموار کی۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت باعزت اور تاریخی دستاویز ہے، یہ معاہدہ ایران اور مزاحمتی قوتوں کے موقف کی کامیابی ہے۔ آئی ایم ایف نے خبردار کیا ہے کہ ایران امریکہ ڈیل کے بعد بھی توانائی بحران برقرار رہے گا، دیگر سپلائی چینز کی بحالی میں بھی وقت لگے گا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا کا جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کے باعث سپلائی چین کی فوری بحالی ممکن نہیں ہوگی، معاشی بہتری کا انحصار توانائی جھٹکے کی شدت پر ہوگا۔ ابنائے ہرمز میں بحالی تاخیر کا شکار، سیکیورٹی خدشات برقرار، جہاز مالکان نے اہم آبی گزرگاہ سے فوری سفر دوبارہ شروع کرنے سے انکار کر دیا۔ جاپانی شپنگ کمپنی کے سربراہ نے کہا کہ زمینی حقائق میں واضح بہتری ضروری ہے، معاہدے کے فریقین شپنگ کمپنیوں کو سیکیورٹی کی مکمل یقین دہانی کرائیں، بحری راستوں میں کسی بھی فوجی یا سلامتی خطرے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر میں آٹا، بجلی اور حقوق کے نام پر تماشا کیا گیا، احتجاج کرنے والوں کا خوفناک ایجنڈا ہے، ہمیں پتا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا کیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نام نہاد ایکشن کمیٹی عوام کے سامنے بے نقاب ہو گئی۔ جمہوری سسٹم ہمیشہ مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کی ہڑتال کا بوجھ محنت کش طبقے پر پڑنے لگا، روزانہ اجرت کمانے والے اور چھوٹے کاروباری شدید متاثر، عوام نے امن، استحکام اور معمولات زندگی کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال
میاں نواز شریف نے کل اجلاس طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، سینئر رہنما طارق فاروق شریک ہوں گے۔ اہم سیاسی فیصلے کیے جائیں گے۔ پنجاب میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، اٹک میں سی ٹی ٹی کا آپریشن، 5 دہشت گرد ہلاک، خود کش جیکٹیں، بارودی مواد اور اسلحہ برآمد۔ سی ٹی ٹی کی بروقت کارروائی سے بڑا خطرہ ٹل گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ٹی ٹی کو شاباش، پیشہ ورانہ مہارت اور بروقت کارروائی کو قابل تحسین قرار دیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں فضائیہ کا B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 8 افراد ہلاک۔ طیارہ پرواز بھرتے ہی صحرائی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ کوکین کوئین انمول پنکی کے موبائل سے تحقیقات میں اہم پیش رفت، موبائل سے 75,000 تصاویر اور اہم ریکارڈ برآمد۔ بینک سلپس اور آن لائن ٹرانزیکشنز کا ڈیٹا بھی مل گیا۔ 13,000 سے زائد رابطہ نمبرز تفتیشی اداروں کے ہاتھ لگ گئے۔ ڈبل ڈیکر EV بسیں جلد کراچی کی سڑکوں پر ہوں گی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے خوشخبری سنا دی۔ کہا بسوں کی بڑی کھیپ رواں سال ہی کراچی پہنچے گی۔ بسیں مرحلہ وار مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ EV بسیں ماحول دوست ہونے کے ساتھ کم لاگت اور آرام دہ سفر فراہم کریں گی۔ بارشوں کا نیا سسٹم ملک میں داخل، پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارشیں، گجرانوالہ، شکرگڑھ، کرتارپور، مضافاتی علاقوں میں تیز بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ NDMA کا الرٹ جاری، 20 جون تک تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کے روح پرور مناظر، نئے اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ ہی غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا۔ کسوہ فیکٹری سے غلاف کعبہ کو مسجد الحرام منتقل کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا کام 4 گھنٹے میں مکمل ہوا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے دوران زائرین معمول کے مطابق طواف و عبادت میں مصروف رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔